موقع ہے کہ میں اتنے اچھی تعداد میں اپنے علاقے کے ہونہار نوجوانوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا دل کا بوجھ جو میرے اوپر ہوا کرتا تھا کہ آخر کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ ٹیم، یہ فصل کیسے اگے۔ میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا آپ سے، میں میٹنگ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شاید دل کی دعا قبول کی کہ آج میں اتنے سارے اپنے ہونہار نوجوانوں کے بیچ ہوں۔ جو کام شروع کرنے سے پہلے میں ایک آدھ تلاش کر رہا تھا، ایک آدھ ایسے ہاتھ کی جو یہاں سے مجھے سپورٹ مل جائے تو یہاں اسی سلسلے شروع کریں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ لڑکا جو خیل تھے ایئر فورس میں، آفتاب، اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ بھئی کون کون لوگ ہیں جن کو ہم جن سے بات کریں اور جن سے کچھ بات کو بڑھائیں۔ انہوں نے پھر خالد امیر صاحب کا ذکر کیا۔ یہ سب کریڈٹ مجھے دیتے ہیں، دراصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جو ہم نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے یہ تمام جو سلسلے جنہوں نے ذکر کیے وہ وہاں سے چل پڑا۔ یہ دراصل یہ کہانی یہاں کی جو لندن یونیورسٹی کے سینٹرز کی بات ہے، وہ چیز میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ان لوگوں نے چھیڑ دیا ہے تو اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے ذہن میں تھا۔ ایک وقت تھا جب ہم علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو چند دوستوں کے ساتھ ہم ذکر کرتے تھے یار کتنے گریجویٹس ہیں کم سال میں۔ میں آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ارلی 70s میں نے علی گڑھ جوائن کیا تھا۔ ہم انگلیاں یہ شاید بڑھ نہیں پاتی تھی، 2-3 گنا پھر اور یعنی اس طرح سے ہم سوچا کرتے تھے کہ اور کون ہے۔ انجینئرنگ اور ڈاکٹرس کا تو وہ چھوڑیے، بہت کم اس میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو وہ حالت ہے، وہاں سے یہ آپ دیکھیے کس طرح کی ذہنیت ہماری بڑھتی ہے، اور ہم کہتے تھے کہ یار یہ حالت یہ حد ہے، کتنا بڑا سکتا۔ اور یہاں پہ تعلیم کی پستی کا یہ عالم ہے، جو جانتے تھے کہ بنا تعلیم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی بچیوں کا ذکر کیا، بھائی ہمارے والدین جب ہمارے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے تو گریجویٹ نام کی، ہائی اسکول نام کی تو کوئی لڑکی نہیں تھی علاقے سے، اگر جس کو کرنا ہے وہ باہر جائے۔ اور یہ حالت تھی کہ اس وقت آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا، جو بزرگ ہیں ہماری عمر کے لوگ ہیں، کہ جتنے لوگوں نے گریجویشن وغیرہ کی سب نے طلاق دی، کوئی لڑکی بھی نہیں دینا چاہتا تھا علی گڑھ والوں کو یا جو گریجویٹس ہوتے، اس لیے کہ وہ پڑھ لکھ جاتے تھے، یہاں کی لڑکیاں کمتی رہتی تھی، طلاق دے دیا۔ میں گنگنے پہ نام گنا سکتا ہوں، لیکن یہ وقت نہیں ہے یہ کہنا۔ تو یہ بدحالی تھی، یہ کہ لڑکیاں نہیں تھیں۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگ بتاتے کتنی ساری لڑکیاں بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت حالت اتنی خراب نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، تو یو آل نیڈ ٹو بی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ۔ یہ بہت اچھا ماحول بن چکا ہے، بہت اچھا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس میں بہت گنجائش ہے۔ اور یہ ایک ایسا اب ایک ریولوشن طوفان آئے گا جس سے کہ یہ 2 دن کے اندر یہ ختم ہونے والی ہے جہالت یہاں کی۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اتنی بڑی فوج ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں تھی، بخدا نہیں تھی۔ اگر آپ یہ آج طے کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ اب ہمیں یہ ختم کر دینا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اپنی گلی میں دیکھیے کون ہے گھر جس کے گھر کے بچے اسکول نہیں جاتے، اس کے یہاں تک پہنچیے۔ یہ وسائل بھی ہیں جو مقامی لوگ بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ جو ہمارے بچے جو بہت اچھا کر چکے ہیں باہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے دل کھول کر کے پیسے دے رہے ہیں۔ وہ پیسے یہاں پہ زیادہ یہاں پہ تعلیم کا خرچہ نہیں ہے پرائمری سیکشن میں، جن کے بچے جو فرسٹ جنریشن لرنرز ہیں یا جن کے بچے غربت کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، جن کو 100 روپے کی کاپی کتاب چاہیے، اس کی کوئی کمی نہیں ہو۔ تو یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً آپ اپنے محلے میں دیکھیے کہ کون ہے، اور اس کے یہاں پہنچ کر کے 2 لوگ 4 لوگ کہیے کہ بابا معاف کرو، تم بتاؤ اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ ایک سماج کا پریشر اس کے اوپر ڈالیے، دباؤ ڈالیے، ان کو سمجھائیے، اور پھر اسی طرح سے اپنے خاندانوں میں دیکھیے
हम लोगों का ख़ानदान इस वक्त ऐसा हो गया है सबका कि कुछ लोग तो अमीरी की रेल पे हैं और कुछ लोग ख़ानदान में बस कहीं भीख मांग रहे हो तो वो भी ताज्जुब नहीं है। सबके घरों की ये हालत है। तो उनको भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा जो काम होगा, आपका एक तालीम का बेस जो है वो वाइड हो जाएगा। जब ये तालीम का बेस जब वाइड होगा तो उसमें से फिर क्वालिटी निकल कर आएगी। क्वालिटी ऐसे नहीं आ जाएगी। और आज के ज़माने में तालीम का मेयार जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर कहीं भी कम्पीट करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, इंजीनियर्स तो बहुत मिल जाएंगे। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो आपको मालूम है कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये कह दिया कि यहाँ के जो मेजॉरिटी है इंजीनियर्स की वो एम्प्लॉयबल नहीं है किसी एमएनसीज में, इसलिए कि मेयार कम है। तो गर्ज ये कि आपको मेयार जो है वो क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से आएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मोहल्लों में तमाम हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसमें कोई कैद नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर कोई भी एक बिरादरी रह जाती है तो वो बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ उठते हैं, उनका उस पर असर पड़ेगा। तो एक ये माहौल जो है हमारा बनना शुरू होगा और उस माहौल से फिर ये एक समाज में प्रेशर आएगा और मैं समझता हूँ कि सबके लोग जाएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप न तो आज के दौर में न तिजारत कर सकते हैं, न तो सर्विस कर सकते हैं और न ही किसी महकमे में काम कर सकते हैं जब तक कि आपके पास तालीम नहीं। अब वो वक्त गया कि बिना तालीम के भी चलिए भाई खेती बाड़ी कर लेंगे। आपको खेती भी करनी है तो आपको अच्छी वैराइटीज़ के सीड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में मालूम होनी चाहिए, प्राइसेस किसके कब कहाँ मिलेगी उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। तो ये तमाम मालूमात, यानी खेती कर रहे हो तो भी तिजारत में आप देखिए जितने भी आपके टाटा बिल्डर्स हैं उन्होंने तमाम प्रोडक्ट लाइंस को कैप्चर किया हुआ है, नमक से लेकर हवाई जहाज़ तक। आप उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, कुछ भी आप उनके साथ तिजारत करें, वहाँ भी आपको सूझबूझ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो एनजीओ हैं वो क्या कर रहे हैं, चावल दाल नमक कंप्यूटर और मोबाइल बेच रहे हैं। यानी तिजारत की भी नौयत जो है बदल गई है, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का रोल है, जहाँ इल्मियत का रोल है, वो हम सबको हासिल करना होगा, तब जाकर कहीं ये मेयार ज़िंदगी बदलेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ बच्चियों का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो गया है, लेकिन हमारी बस उस वहाँ शिकायत यही है कि क्वालिटी नहीं है। फोकस जो है अब क्वालिटी पे आनी चाहिए कि किस तरह से हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, उनका पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल जाए,